وہی مصطفیٰ کو اختیار ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو عطا کر دے، وہ اپنے غلاموں کو عطا کر دے۔ تو رسول اعظم نے یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر ایسے نکال لیا تھا اور ایسے ڈبو دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب یہ مجھ سے نہ پوچھو، اب یہ علی سے پوچھو، اب یہ مجھ سے نہ پوچھو، اب یہ علی سے پوچھو کہ ان کی نماز کب ادا ہوگی، ان کی سنت اور ان کی فرض کب ادا ہوگی۔ تو یہ اب مجھ سے نہ پوچھو، تو سورج سے پوچھنے والے نے سورج سے پوچھا، تو سورج نے کہا کہ اب یہ مجھ سے نہ پوچھو، اب یہ علی سے پوچھو، کیونکہ پہلے جب وہ پہلے نکلتا تھا تو اس جہان کے لیے نکلتا تھا، اس کائنات کے لیے نکلتا تھا، اس جہان کے لیے تمام روشنی لے کر میں نکلتا تھا، لیکن آج میں جانے جہان کے لیے نکلا ہوں۔ پہلے میں سڑک اور گلی کے لیے نکلتا تھا، لیکن آج میں علی کے لیے نکلا ہوں۔ تو آج جب علی اپنی نماز کو ختم کریں گے تب میرے ڈوبنے کا وقت ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے پیارے ان تمام لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، تاکہ لوگ میرے ابراہیم کی دلیل پر نمرود کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا کہ میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے اور پشچم میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پشچم سے نکال دے۔ تو اس ڈوبے سورج کو مصطفیٰ جان عالم نے مقام طیبہ میں پشچم سے نکالا، تاکہ جب تم یہ کہہ دو گے کہ میں ایک انسان ہوں تو لوگ میرے ابراہیم کی دلیل پر تمہیں خدا نہیں کہیں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیارے سے خود ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہر طرح سے چاہا کہ اپنے محبوب کے امتیوں کو فائدہ پہنچایا جائے، لیکن جب نبی کی رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کر اس کائنات پر برس رہی تھی، تو جس نے اپنا جتنا دامن پھیلا دیا اس کے حصے میں اتنی رحمتیں بھر گئی، اور جو گمنڈ اور غرور سے اکڑ کر کھڑا رہا رحمتیں اس پر بھی گری لیکن سب بہ کر چلی گئی۔ جیسے کہ پانی کی جب بارش ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی نالیوں میں پانی جاتا ہے، جتنی ان کی اوقات ہے اتنا آتا ہے، لیکن یہ بتاؤ شاہ سمندر اس کلندر ولی حاجی علی بابا کی بارگاہ میں جاؤ اور آگے بڑھ کر جھانکو، دیکھو اس سمندر میں کتنا پانی برسا، لیکن آج تک اس کو کوئی نہیں بھر پایا، کیونکہ اس نے اس پانی کو لینے کے لیے اپنا ایک وسیع دامن پھیلا دیا، اپنا اس دامن کو عرب مہاساگر سے پھیلا کر تمام برسنے والے پانی کو اپنے اندر لے لیا۔ اسی طرح جناب صدیق اکبر پر جب نبی رحمت بن کر برسے تو صدیق اکبر نے دامن پھیلا دیا، تو صدیق اکبر کے لیے ارشاد ہوا کہ صدیق اکبر کو وہ مرتبہ ملا کہ وہ نبی نہیں ہے، باقی سارے مرتبے ان کو دے دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد میں فاروق اعظم کا نمبر آیا، ان کے بعد میں ان کا وہ مرتبہ ملا، اس کے بعد میں عثمان ذو النورین کا نمبر آیا، ان کو وہ مرتبہ ملا، پھر علی مرتضیٰ کا وہ نمبر آیا تو ان کو وہ ملا، پھر جناب امام اعظم کا نمبر آیا ان کا وہ ملا، پھر اعلیٰ حضرت کا وہ نمبر آیا ان کا وہ ملا، یعنی کہ نبی کی رحمت کو اپنے اندر لینے کے لیے جس نے جتنا لمبا دامن پھیلا دیا اتنی ہی رحمت اس کو ملتی چلی گئی، اور
اس وقت جب میرے نبی اس کائنات پر رحمت بن کر برس رہے تھے تو ابو جہل اس وقت مردود اکڑ کر کھڑا تھا تو رحمت برستی گئی اور باہر چلی گئی. ابو لہب پر بھی رحمت برسی لیکن اس نے نبی کی رحمت کو بٹورنا نہیں چاہا, اس لیے سب بہتی چلی گئی. تو اے میرے پیارے بھائیوں, اللہ نے ہر طرح سے تم کو بچانے کے لیے ہر طریقے بتائے ہیں, ہر راستے بتائے ہیں. وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا, وہ تمہاری بخشش کے لیے 7 روز کے فاقے کر کے صرف تمہاری بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں, صرف یہ کہتا ہو کہ اے مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے. صرف میدان محشر میں جب تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں جمع ہوں تو میرے امتیوں کو رسوا نہ کرنا. اس دعا کے قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے 7 فاقے گھر کے بارگاہ ربی میں اپنے سر کو جھکایا ہے, اور جب تک کہ جبریل بارگاہ رسالت میں نہیں حاضر ہوتے اس وقت تک میرا نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. تو اے لوگوں, اگر اسلام جلسے میں ملا ہے تو اس کی قیمت جانو کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کی پیشانی کا خون اس کی جوتیوں میں بھرتا تھا. اس پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, وہ جسمانی اطہر جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر ہاتھ رکھ دیا جائے تو کوئی زخم نہ ہو. میرے مصطفیٰ نے ان تکلیفوں کو برداشت کر کے آج یہ اسلام ہم اور آپ تک پہنچایا ہے. میرے بھائیوں, اگر اس قدر نبی اعظم نے ہم اور آپ کے لیے پریشانیاں اٹھائیں, ان کے صحابیوں نے اس قدر پریشانیاں اٹھائیں, ان کے بچوں نے کربلا کے میدان میں جس قدر اتنی پریشانیاں اٹھا کر یہ اسلام ہم تک بھیجا ہے, تو اے یا رسول اللہ آج اس جلسے میں بیٹھ کر ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں نہیں بھولیں گے. اور اے میرے مولا, ہم کو اپنے اور اپنے نبی کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, دوران تقریر دوران خطاب اگر مجھ سے جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو, مولا انسان خطاؤں کا پتلا ہے, ہمیں اور ہم سب کو معاف فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب پر انوار رحمت کی بارش عطا فرما. ذاکر الدعوان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.